لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وأسوتنا وقدوتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقال تعالى في مقام آخر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة 10 سنين يضحي رواه الترمذي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا رواه الترمذي صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الحبيب المكي المدني الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات علماء الكرام معزز ومكرم سامعين आज की ये मुबारक महफिल और तकरीब माह ज़ुल्हिज्जा के हवाला से मुनअक़िद की जाती है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में निहायत ही आज सारी तज़र्रुअ खश्क और तज़ल्लुल के साथ
خاص ہے کہ جو کچھ کہا جائے سنا جائے اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے اور ہم سب کو اس کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، میری گفتگو اللہ تبارک و تعالیٰ کے توفیق سے چند نکات پر مشتمل ہوگی، جس میں اس ماہ مقدس کے حوالے سے یوم النحر کے سب سے بڑے اور سب سے بڑے افضل اور احب عمل قربانی کی تعلیم، قربانی کی اہمیت، قربانی کی فضیلت، قربانی کی حکمت اور قربانی کے مسائل۔ اللہ تعالیٰ مجھے سر سے وقت میں ان تمام نکات پر مفید گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذوالحجہ کی 10 تاریخ یوم النحر اور 11 کو یوم الفرد کہتے ہیں اور 12 کو یوم النحر الاول کہتے ہیں اور 13 کو یوم النحر الثانی کہتے ہیں۔ نحر کے معنی قربانی کا عام طور پر اونٹ کو ذبح کرنے کے لیے لفظ نحر کہا جاتا ہے، لیکن مراد قربانی ہے۔ تو یوم النحر 10 ذوالحجہ کو چونکہ قربانی کی جاتی ہے اس لیے اس کو یوم النحر کہتے ہیں۔ 11 ذوالحجہ کو حاجی مینا میں آرام سے رہتے ہیں سوائے زمرات کے، ان کی رمی کے ان کا کوئی کام نہیں ہوتا، اس لیے 11 ذوالحجہ کو یوم النحر کہتے ہیں۔ اور 12 ذوالحجہ کو تینوں جمرات کی رمی کرنے کے بعد، کیونکہ جو حاجی مینا سے جانا چاہے اس کے لیے اجازت ہے، اس لیے اس کو یوم النحر الاول کہتے ہیں۔ اور 13 کی رمی کرنے کے بعد کیونکہ سارے چلے جاتے ہیں اس لیے اس کو یوم النحر الثانی کہتے ہیں۔ تو یوم النحر یا یوم الفرد یا یوم النحر الاول، ان 3 دنوں قربانی کا جو عمل ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے، بہت زیادہ پسند ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کے خلیل کی یادگار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس قربانی میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کا بہت بڑا امتحان لیا، اور اصل میں یہ جو امتحان تھا
ہونے کی وجہ سے لیا گیا ہے، کیونکہ خلیل اس کو کہتے ہیں جس کے دل میں اللہ کی محبت کے علاوہ کسی اور کی محبت کی آمیزش نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے تو یہ امتحان رکھا کہ کتنا عرصہ اولاد نہیں، 90 سال کے قریب عمر ہو اور بیوی کی بھی عمر اتنی بڑی، اور جب توحید کا اعلان کیا اور لوگوں نے پریشان کیا، وطن چھوڑنا پڑا، شام کی طرف ہجرت کر کے گئے اور پھر راستے میں اس واقعہ پیش آیا اور ایک جو مصر کا فرعون بادشاہ، اس نے حضرت سارہ کی حمل کے لیے ایک خاتون کی حضرت حاجر، جب حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوج محترمہ تھی، انہوں نے دیکھا کہ مجھ سے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہوئی، تو انہوں نے حضرت حاجر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے کہ آپ ان سے نکاح کرنے ہو سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سے اولاد دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت حاجر رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے بڑھاپے کی عمر میں بیٹا دیا حضرت اسماعیل کے نام سے، اور وہ بھی اللہ سے مانگا، دعا کی رب حبلی من صالحین، اے اللہ مجھے صالح نیک لڑکا عطا کر۔ بس دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ہی تھے کہ اللہ نے فوراً دعا قبول فرما لی۔ وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب صالح مانگا، اللہ نے صالح کے ساتھ ساتھ حلیم دے دیا۔ حلیم کے معنی مردگا، حلیم کے معنی برداشت کرنے والا، حلیم کے معنی حوصلے والا، حلیم کے معنی صبر کرنے والا، کیونکہ انہوں نے آگے جا کر بہت بڑے حوصلے کا، صبر کا، برداشت کا مظاہرہ کرا، اس لیے اللہ پاک نے صالح کے ساتھ ساتھ حلیم بیٹا عطا فرمایا۔ اب بڑھاپے میں 80 سال 90 سال کے بعد اولاد ملے، کتنی محبت ہوتی ہے، کتنا پیار ہوتا ہے۔ تو چونکہ خلیل کا دل ایسا نہ ہو کہ اللہ کی محبت کے علاوہ کسی اور کی محبت کی بھی آمیزش ہو جائے، اللہ پاک نے خلیل ہونے کے امتحان، پہلا امتحان پیدا ہونے کے بعد یہ لیا کہ اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے کو ایک ایسی وادی میں چھوڑ کر آؤ جہاں نہ کوئی مکان ہے، نہ کوئی وادی ہے، نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی سایہ ہے، نہ کوئی وہاں لوگ رہتے ہیں، نہ کوئی درند ہیں، پرندے ہیں، چرندے ہیں، کوئی چیز نہیں۔ تیار ہو گیا، سواری تیار، پانی کا مشانی تیار، کھجوروں کی تھیلی بھی، حضرت حاجر کو حضرت اسماعیل کو لے کر روانہ ہو۔ ایک وادی میں گئی تھی سڑک، جس میں کوئی کھیتی کا نام و نشان نہیں، کوئی مکان نہیں، کوئی سائیدار نہیں، وہاں پر اپنی بیوی کو اپنے بیٹے کو اتارا اور واپس ہوئے، پیچھے مڑ کر بھی نہیں گئے۔ حضرت حاجر دیکھا حیران، یہ کہاں جا رہا؟ ہو سکتے ہیں کہ تھوڑی دور کے بعد واپس آ جائے، لیکن جب دیکھا کہ آپ واپس آنے کا ان کا ارادہ نہیں تھا، تو حضرت حاجر نے حضرت ابراہیم سے عرض کی کہ ہمیں کیوں چھوڑے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ کا حکم،
وہ بھی حضرت ابراہیم کی کوئی شکوہ نہیں، شکایت نہیں، یہ عجیب آدمی ہوگا، اس میں ہمارا کون خیال رکھے گا؟ اتنا معصوم بچہ جس کو آپ نے رو رو کر اللہ سے مانگا ہے، بڑھاپے میں ملا ہے، چھوڑے جا رہے تھے، ہماری اور اس کی حفاظت کا کیا ہوگا؟ کھانے پینے کا کیا ہوگا؟ رہن سہن کا کیا ہوگا؟ کوئی بات نہیں، صرف ایک لفظ ہے کہ اگر اللہ کا حکم ہے نا، تو جس اللہ نے نمروز کی آگ میں آگ کی حفاظت کی ہے، وہ اللہ اس وادی غیر ذی زرع ریگستان میں ہماری حفاظت فرمائے گا۔ جس طرح آپ اس رب پر ایمان ہے جس رب نے آپ کو زید نہیں کیا، اس رب پر میرا بھی ایمان ہے، جن لا یضیعنا، پھر وہ ہمیں زید نہیں کرے گا۔ اور آگے جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا کو قبول کرے کہ آج مکہ کو اللہ نے ایسا آباد کیا کہ شاید دنیا میں کوئی خطہ ایسا آباد نہیں، دنیا کے کسی خطے کی طرف لوگوں کے دل بیدار، بے چین، بے قرار نہیں ہے جتنا کہ مکہ مکرمہ کی طرف لوگوں کے دل بے قرار ہیں اور بے چین بیدار ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ اسماعیل مانگا، اللہ پاک نے اسماعیل دے دیا، اور پھر حضرت حاجر کو جب وہاں چھوڑا، حضرت حاجر نے دیکھا کہ پانی ختم ہو گیا، پورے ختم ہو گئے، کوئی چیز نہیں ہے، تو پانی کی تلاش میں نکلی صفا پہاڑی پر، کوئی پانی مل جائے یا کوئی آدمی نظر آ جائے۔ دیکھا کہ وہاں نیچے اتری، وادی میں آئی، حضرت اسماعیل نظروں سے اوجل ہو گئے، دوڑنے لگے، کبھی صفا سے مروہ جاتی، کبھی مروہ سے صفا جاتی۔ اب یہ حضرت حاجر کا صفا پر چلنا اور مروہ پر آنا اور صفا مروہ کے درمیان دوڑنا اللہ کو اتنا اچھا لگا، اتنا پسند آیا، قیامت تک اس کو سنت بنا کر رکھ دیا کہ اگر کوئی عمرہ کرنے والا عمرہ کرتا ہے اور صفا مروہ کے درمیان نہیں دوڑتا تو اس کا عمرہ نامکمل ہے۔ حج کرنے والا حج کرتا ہے اور صفا مروہ کے درمیان نہیں دوڑتا تو اس کا حج نامکمل ہے۔ ادھر سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل کو بھیجا کہ جاؤ حضرت اسماعیل کے قوم کے پاس اپنا پر مارو۔ یہ ہے کہ حضرت اسماعیل کا قوم زمین پر پہلی بار اس سے جو ہے زمزم کا چشمہ کھل پڑا، پانی اور پانی ادھر ادھر پھیلنے لگا تو حضرت حاجر پانی کو روکنے لگی اور کہنے لگی شام ٹھہر جا ٹھہر جا۔ اور اگر حضرت حاجر زمزم تک کہتی تو آج دنیا میں جس طرح دوسرے پانیوں کے سمندر بہ رہے ہیں، اسی طرح آب زمزم کا بھی سمندر بہتا ہوتا، اور ایسا آب زمزم کہ جو اس مقصد کے لیے پیے گئے اللہ وہ مقصد پورا کرتے ہیں، جس کا رنگ تبدیل نہیں ہوتا، جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوتا، جس کی بو تبدیل نہیں ہوتی۔ اسماعیل مانگا اور ادھر سے خانہ کعبہ تعمیر کرنے کے بعد خانہ کعبہ کا
والی، رکھوالا، امام، معلم، مدرس اللہ سے مانگا، حضرت محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا۔ ایک زمزم والا، ایک کوثر والا، کوثر کے پانی کی بھی کوئی خصوصیت ہے کہ اس کا بھی رنگ تبدیل نہیں ہوتا، اس کا بھی ذائقہ تبدیل نہیں ہوتا، اس کی بھی بو تبدیل نہیں ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا فرمایا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بن کر آیا، اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ خانہ کعبہ کو میں نے بنا لیا، اب اس کو آباد کرنے والا ان میں ایک رسول تھے، ربنا وابعث فیہم رسولا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت بن کر آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خبر سنی تھی، ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول، ایک رسول کی خوشخبری، ایک پیغمبر کی خوشخبری، اور وہ رسول کون؟ یاتی من بعد اسمہ احمد، جو میرے بعد آئے گا اس کا نام احمد ہوگا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا محمد وانا احمد، میں محمد بھی ہوں میں احمد بھی ہوں۔ تو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت بن کر آیا۔ پھر فرمایا کہ میں اپنی والدہ کا خواب، میری والدہ نے خواب دیکھا کہ ان کے پیٹ سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تھی اور دعا تھی اور والدہ کا خواب تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک عرصے کے بعد دل میں دائرہ پیدا ہوا کہ جب دیکھو اپنے بیٹے کا حال معلوم اے اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو چکے، بالغ ہو چکے تھے، 13 سال کی عمر ہو گئے تھے۔ قرآن کی الفاظ کہ جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے کہ اب والد کا بازو بن سکے، اب والد کا سہارا بن سکے، اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور امتحان دیا۔ وہ امتحان یہ کہ سوئے خواب میں دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں چھری ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے۔ ایک دن دیکھا، دوسرا دن، 3 دن مسلسل کھاتے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سمجھایا کہ بیٹے میں اس طرح خواب دیکھ رہا ہوں کہ تجھے ذبح کرنا اور دین قربان کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، دیکھو آپ کو کیا رائے ہے۔ اب یہ نہیں کہ اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام انکار کرتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ دیتے، بلکہ اس لیے ان کے سامنے بیان کیا تھا کہ ان کو پتہ چلے، اور انہوں نے بھی اس کم عمری میں ان کی ذہانت دیکھا، اس کم عمری میں ان کا علم دیکھے کہ انہوں نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، کہ جو آپ کو حکم ہوا ہے اس کو پورا کریں، یہ خواب نہیں ہے یہ حکم ہے۔ اس وقت سے گویا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وحی غیر مخلوق کا انکار کرنے والوں کی نفی کر دی، تردید کر دی، ان کے لیے حدیث کی، کیونکہ بھی یہ طبقہ ایسا آئے گا جو کہے گا بس ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے، وہ وحی مخلوق جس کی تلاوت ہوتی ہے اس کو تو مانیں گے اور وحی غیر کو نہیں مانیں گے۔ اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وحی غیر مخلوق کے حجت ہونے کو بیان کر دیا کہ یہ خواب نہیں ہے، یہ حکم ہے۔ اللہ کے نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو
لٹایا، اللہ کے حکم کے لیے تیار ہو گئے، باپ قربان کرنے کے لیے تیار ہے، بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہے، اور پیشانی کے بعد ان کو لٹایا، پہلے تو سیدھا لٹایا، پھر حضرت اسماعیل نے کہا کہ ابا جان تمہیں الٹا ہوتا لٹا دے تاکہ میں دیکھ کر تکلیف محسوس نہ کروں، آپ دیکھ کر ہماری تکلیف محسوس نہ کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو لٹایا، چھری پھیرتے ہیں، چھری گلا نہیں کاٹتی، آسمان سے آواز ہے قد صدقت الرؤیا کہ آپ نے خواب سچا سکھایا، خواب میں یہی دیکھا کہ آپ حضرت اسماعیل کی گردن پر چھری پھیر رہے ہیں، یہ نہیں دیکھا تھا کہ ذبح کر چکے ہیں، اگر یہ دیکھا ہوتا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام قربان ہو جاتے، ذبح ہو جاتے۔ اللہ نے آواز دی، وحی کی، وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، تم نے خواب سچا کر دکھایا۔ آواز اوپر کی طرف دیکھا، نیچے پھر دیکھا تو دنبا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام فوراً جنت سے ایک دنبا لائے، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ دنبا وہی دنبا تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بطور قربانی قابیل کے بھائی حابیل نے پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو دوبارہ بھیجا جنت سے۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ وہ جنت سے لایا گیا دنبا قربان ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک اپنے خلیل کی اس سنت کو جاری رکھا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے قول سے، اپنے فعل سے اس کو برقرار رکھا۔ یہ جو ہے قربانی کی مختصر تاریخ۔ جہاں تک قربانی کی اہمیت ہے تو اس کی بہت زیادہ اہمیت، اس کی اہمیت سے یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال مقیم رہے، ہر سال قربانی کرتے ہیں۔ تو یہ قربانی کوئی حج کی نہیں ہوتی تھی، بلکہ یہ قربانی وہ قربانی ہوتی تھی جو ہم ہر سال عید الاضحیٰ میں کرتے ہیں، کیونکہ یہ دو فطروں کا دور ہے۔ ایک فطرہ یہ بھی ہے کہ قربانی کا انکار کر دو، کوئی بے دین اٹھتا ہے نماز کا انکار کرتا ہے، کوئی بے دین اٹھتا ہے شریعت کے کسی حکم کا انکار کر دیتا ہے، کوئی پردے کا انکار کرتا ہے، کوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی حجت ہونے کا انکار کرتا ہے، اور کوئی بے دین اٹھتا ہے قربانی کا انکار کرتا ہے کہ قربانی کی جگہ صدقہ کر دیے جائیں، پیسے دے دیے جائیں۔ ہر سال لاکھوں جانور جو ہے ذبح ہو جاتے ہیں، حالانکہ قربانی کا فلسفہ یہ ہے کہ اس میں احرام کم ہونا چاہیے، اس میں احرام کم ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہو کہ کل کو کوئی کہے گا نماز بھی چھوڑ دو، نماز کی جگہ صدقہ دے دیا، کل کو کوئی کہے گا حج بھی چھوڑ دو، حج کی جگہ صدقہ دے دیا کرو، کل کوئی کہے گا مساجد بنانا بھی چھوڑ دو، مساجد کی جگہ صدقہ دے دیا کرو۔ یہ دو فطروں کا دور ہے، کہیں کوئی حدیث کا انکار کرتا ہے، کہیں کوئی پردے کا انکار کرتا ہے، کہیں کوئی کسی شرعی حکم کا انکار کرتا ہے، اور مختلف رنگوں میں اگر کوئی یہودی کرتا، کوئی عیسائی کرتا، کوئی مزید کرتا، کوئی رافضی کرتا، کوئی ہندو کرتا، تو پھر بھی کوئی بات نہیں، یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ لیکن وہی لوگ کرتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی معمول ہوتا، فرماتے ہیں کہ آج کے دن
سب سے پہلا کام جو ہم نے کرنا ہے وہ نماز پڑھنا۔ نماز پڑھنے کے بعد ہم نے قربانی کرنی ہے، اور جس نے ایسا کیا اس نے ہمارے طریقے کو پا لیا، اس نے ہماری سنت پر عمل کیا۔ اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کر لی تو اس نے قربانی نہیں کی، اس نے ہمارے طریقے پر عمل نہیں کیا، بلکہ اس نے اپنے گھر والوں کے لیے گوشت کو بندوبست کیا ہے۔ اور ایک صحابی کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید نماز میں شریک ہوا، اور کچھ لوگوں نے یہ سمجھ کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید نماز سے فارغ ہو گیا، قربانی کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں نے مجھ سے پہلے نماز سے فارغ ہونے سے پہلے قربانی کی ہے ان کو چاہیے کہ وہ دوبارہ قربانی کریں، اور آئندہ میرے بعد آپ نے قربانی کرنی ہے نماز کے بعد۔ ایک مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ قربانی نماز ادا ہو جانے کے بعد ہوتی ہے، نماز سے پہلے اگر کرے گا قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریف کہ ہر سال 2 بکرے املحین جو سفید اور سیاہ ہوتے، اقرنین جو بڑے سینگ والے ہوتے وہ قربان کرتے، اور بڑا اہتمام ہوتا صحابہ کے درمیان قربانی کے جانوروں کو پالنے کا اور قربانی کے لیے تیاری کرنے کا۔ حضرت ابو امامہ بن سعد فرماتے ہیں قلنا نسمی الاضحیۃ بالمدینہ وکان المسلمون یسمنون، ہم قربانی کے جانور کو خوب موٹے دعوے کرتے تھے اور مسلمان بھی ایسا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال کان یضحی بکبشین وانا اضحی بکبشین، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 2 دنگوں کی قربانی کرتے تھے، اور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہوئے ہر سال 2 دنگوں کی قربانی کرتا ہوں۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ میرے لیے قربانی کیا کرو، تو میں ہر سال 2 دنگوں کی قربانی کرتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں دنگے حضرت علی رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ثواب پہنچانے کے لیے کرتے ہوں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دنگا اپنی طرف سے کرتے ہوں اور ایک دنگا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتے ہوں۔ تو جو فوت ہو چکے ہیں ان کی طرف سے قربانی کرنے کا جواز ملتا ہے، ترمذی کی روایت ہے۔ اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے سخت وعید بیان کی ہے جو قربانی کی استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتے، فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئیں۔ من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، جو قدرت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، 7.5 تولے سونا اس کے پاس ہے، یا 52 تولے چاندی اس کے پاس ہے، یا 7.5 تولے سونا 52 تولے چاندی تو نہیں، لیکن اتنا پیسہ ہے کہ اس میں 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہے۔ اگر سونا بھی نہیں ہے، نقدی بھی نہیں ہے، کوئی اور مال تجارت ہے کہ اس سے 7.5 تولے سونا یا 52
قربانی کی فضیلت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم النحر کے دن ارادۃ الدم سے زیادہ محبوب عمل اللہ کے نزدیک کوئی نہیں، اور فرمایا کہ جب قربانی کا پہلا قطرہ خون کا ابھی زمین پر نہیں گرتا کہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت سے نوازا جاتا ہے، اور یہ نیک اعمال ہے قیامت کے دن ان کو جسم دیا جائے گا۔ ہمارا ایمان ہے کہ قیامت کے دن وزن اعمال ہوگا، والوزن یومئذ الحق، وزن اعمال قیامت کے دن پر حق ہے۔ اب یہ اعمال تو اعراض ہے، ان کو کیسے تولا جائے گا؟ اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اعراض کو تولا جائے گا، اور پہلے شاید اس کا سمجھنا مشکل ہوتا، لیکن آج کل اعراض کا وزن ہو رہا ہے، ہوا کا وجود نظر نہیں آتا، اس کی رفتار ہو رہا ہے، کنٹرول کیا جاتا ہے کہ اتنی رفتار سے ہوا چل رہی ہے، اور اسی طرح گیس اس کا وزن ہوتا ہے، تو ہو سکتے ہیں اعراض ہی تو لے یہ جسم بھی جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو دو پرندوں کی جماعتوں کی شکل میں لایا جائے گا، یا بادلوں کی شکل میں لایا جائے گا، یا سیبان کی شکل میں لایا جائے گا، اور جیسے کہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ سورہ ملک قبر میں ایک پرندے کی شکل میں آئی اور اپنے پڑھنے والے پر اپنے پاک کہلا دیے، اور اللہ سے کہا کہ اگر میں تیری کتاب کی صورت ہوں تو اس بندے کی مغفرت کر، اور اگر اس بندے کی مغفرت نہیں ہوتی، اس کے بارے میں اس کے حق میں میری شفاعت قبول نہیں، تو پھر مجھے اپنی کتاب سے محو کر دے، نکال دے۔ اللہ پاک نے اس کی سفارش قبول کی اور اس بندے کی مغفرت کر دی۔ تو ہو سکتے ہیں قیامت کے دن جیسے کہ بعض روایات میں آتا ہے یہ قربانیاں اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے سینگوں کے ساتھ اور اپنے بالوں کے ساتھ آئیں گی، اور قربانی کرنے والے کی نیکیوں کے پلے میں ان کو رکھ دیا جائے گا، جس کی وجہ سے اس کی نیکی کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے، حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ قربانی ہو تو خود حاضر ہوا کرو، کیونکہ جب خون کا پہلا قطرہ نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی خون کے پہلے قطرے کے نکلنے سے گزشتہ سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے فقراء، اپنی امت کے غریب لوگوں کو بھی قربانی کے ثواب میں شامل کیا ہے، اور جب قربانی کرتے تھے فرماتے تھے اللہم عنی من لم یضحی من امتی، یا اللہ میری طرف سے ہے، اور یہ میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے ہے کہ قربانی نہ کر سکے، جو نہ کر سکے، یعنی نہ کرنے کی قدرت یہ نہیں ہے کہ ایک گھر میں 10 رہتے ہیں اور 10 کی قدرت ہے اور ایک ان میں سے کر کے سب کی جان چھوڑ ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب کے ساتھ کیا۔ یہ نہیں ہے کہ پورے گھر کی افراد کی طرف سے ایک ہی قربانی ہو جائے، ہر صاحب نصاب چاہے مرد ہو یا عورت ہو یا بالغ اولاد ہو، تو ہر صاحب نصاب کی اپنی مستقل قربانی والد ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کی جن کو اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے عمریں بھی بتلائی ہے، اونٹ کی 5 سال، گائے بھینس کی کم از کم 2 سال، اور بکرے کی، دمبے کی، بھیڑ کی 1 سال، اگر بھوکا 6 ماہ سے بڑا، اتنا 6 ماہ سے زیادہ 1 سال والے دمبے کے برابر کا ہو، جسامت کے اعتبار سے اتنا بڑا ہو تو اس کی بھی قربانی جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کون کون سا جانور قربانی کے لیے جائز نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ جانور کانا ہو اور اس کا اندھا ہونا یا کانا ہونا واضح ہو، اور ایک وہ جانور جو بیمار ہو کہ چل نہ سکے، ایک وہ جانور جو لنگڑا ہو کہ چل نہ سکے، اور ایک وہ جانور جو اتنا
کہ اس کا گوشت بھی کمزوری کی وجہ سے خراب ہو گیا ہو، اسی طرح وہ جانور جس کا کان 1/3 یا 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا ہو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے، اور اسی طرح وہ جانور جس کا دم 1/3 یا 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا ہو اس کی جائز نہیں ہے۔ اور حکمت کیا ہے، آخر قربانی کیوں رکھی گئی ہے؟ تو سب سے بڑی حکمت تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم کم کرنا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس قربانی میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے، اللہ کی عظمت کا کبریائی کا ذکر ہے۔ جب جانور قربان کیے جاتے ہیں تو ذبح کرنے والا کہتے ہیں بسم اللہ واللہ اکبر، بسم اللہ میں بھی اللہ کی عظمت ہے، اللہ اکبر میں بھی اللہ کی عظمت ہے، اور اللہ کی توحید کا بیان ہے۔ اور ایک حکمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو مال کی نعمت دی ہے اس مال کی نعمت پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اللہ نے مال دی ہے، اس کا شکر یہ ہے کہ اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ اور ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس میں فقراء کا فائدہ بھی ہے، غریبوں کے لیے کھانے کا انتظام بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ میں نے کہا ہے تو آپ حضرات نے بڑے سکون، دل جمع، اطمینان اور آرام سے سماعت فرمایا ہے، اس کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو کچھ غلطی ہوئی ہے اسے معاف فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔